بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم سامعین حضرات، ہمارے کل کی جو موضوع تھی اور بحث اور ذکر تھا کہ قرآن کریم میں سائنس اور ٹیکنالوجی کیوں نہیں ہے، تو اس سے اس سوال کا جواب بھی ہو گیا جو اکثر ہمارے پڑھے لکھے طبقے کے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ صاحب آج سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، ساری دنیا سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کر رہی ہے، لیکن ہمارے قرآن اور ہمارے حدیث سائنس اور ٹیکنالوجی کے بارے میں کوئی فارمولہ ہمیں نہیں بتاتا کہ کس طرح ایٹم بم بنائے، کس طرح ہائیڈروجن بم بنائے۔ اس کا کوئی فارمولہ نہ تو قرآن کریم میں ملتا ہے اور نہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ملتا ہے۔ اس کی وجہ سے بعض لوگ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں کہ صاحب دنیا چاند اور مریخ پر پہنچ رہی ہے اور ہمارا قرآن ہمیں اس بارے میں کچھ نہیں بتاتا کہ چاند پر کیسے پہنچے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارا قرآن ہمیں یہ باتیں اس لیے نہیں بتاتا کہ وہ دائرہ عقل کا ہے، وہ عقل کا محور ہے، عقل کے ذریعے بندہ وہاں تک پہنچتا ہے، اور تجربے کا دائرہ ہے، وہ ذاتی محنت اور کوشش کا دائرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو انسان کی ذاتی تجربے، عقل اور کوشش پر چھوڑا ہے کہ جو شخص جتنی کوشش کرے گا اور عقل کو استعمال کرے گا، تجربے کو استعمال کرے گا، اس میں آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ قرآن آیا ہی اس جگہ پر ہے جہاں عقل کا دائرہ ختم ہو رہا تھا۔ عقل اس کا پوری طرح ادراک نہیں کر سکتی۔ ان چیزوں کا ہمیں قرآن نے سبق پڑھایا ہے، ان چیزوں کے بارے میں ہمیں معلومات فراہم کی ہے۔ لہٰذا اسلام کا سارا فلسفہ یہ ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی کو اس کے تابع بنائے۔ تو خلاصہ یہ کہ قرآن و حدیث یہ ہدایت کے لیے ہے، اور دنیاوی فنون میں ترقی کرنا یہ عقل کے دائرے میں ہے، تجربے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ تو قرآن کا موضوع وہ جہاں عقل ختم ہوتی ہے وہاں سے قرآن کی موضوع شروع ہو جاتی ہے۔